جی مولانا ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کلمہ گو کو کہنا کہ یہ مشرک ہے کافر ہے، بالکل خود کافر مشرک ہونے کا خطرہ ہے، اور نہ ان پر وہ احکام لاگو کرنے چاہیے جو ان کافروں مشرکوں اور منافقوں کے تھے جو حضور کے زمانہ میں تھے۔ بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ میں ایک بات چھوٹی سنا کر ختم کرتا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ امرتسری وہ اخبار نکالتے تھے اہل حدیث صاحب، اس میں بحثیں چلتی رہتی تھی، یہ حاضر ناظر علم غیب وغیرہ کی اس کو ثابت کرتے ہیں، شرکی عقیدے ہیں۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھے جی جی ہاں جی تو خانہ کعبہ اگر نہ پتہ ہو ہاں ہاں تو بندہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے کہ کعبہ کہیں اور ہو ٹھیک۔ ہمیں پتہ چلے؟ آپ کا سوال یہی ہے نا کہ نماز پڑھی اور قبلے کا رخ جو ہے وہ یقینی نہیں تھا، ہاں جی تو بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اور طرف ہے، تو کیا نماز دوبارہ پڑھیں گے؟ یہی سوال ہے نا آپ جی۔ کا؟ جی مولانا۔ یہ بچہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کسی سے پوچھیں یا کوئی نشانی ہو جس سے پتہ چل سکے قبلہ، اپنی چھان بین پوری کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی وہاں بتانے والا کوئی نہیں، نشانی نہیں، آپ نے ایک طرف سمجھا ادھر قبلہ نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ ادھر تو قبلہ نہیں، تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے بس میں اس وقت تھا جو وہ آپ نے کر دیا، اگر بعد میں وہ غلط بھی نکلا تو وہ نماز درست ہوگی، اللہ کسی سے دوبارہ سود نہیں لیتا، پہلی نماز ہی ٹھیک ہے۔ پہلے کوشش پوری کر لیں قبلہ معلوم کرنے کی، پھر جدھر بھی آپ کا ذہن کام کرے نا کدھر ہے، بے شک غلط سائڈ کی طرف ہی وہ نماز ہوگی۔ میرا ایک سوال اور ہے، جی جی روزہ یہ کب تک ختم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں تب تک، جب تک اذان ختم ہوتی ہے تب کا ٹائم ہوتا ہے؟ روزہ بند کرنے کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی۔ جب اذان کا پہلا کلمہ کہیں تو آپ کا نوالہ اس وقت تک ختم ہو جانا چاہیے، ختم ہو جائے، اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، جب اللہ اکبر شروع ہو جائے نا تو بالکل اگر منہ میں میوہ نکال کر پھینک دیں، وقت ہو گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے روزہ بند، روزہ تو بند نہیں، روزہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ساری ختم ہوتا ہے، کھانا پینا بند، کھانا پانی بند ہوتا ہے۔ روزہ جو عام طور پر کرتے تھے نا کہ روزہ بند ہو گیا، روزہ تو نہیں، روزہ تو اس وقت چالو ہوتا تھا۔ جی مولانا اگر ایک آدمی نے یہ سمجھ کے کہ قبلہ رائٹ پہ ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی، کسی نے آ کے بتایا یا اس کا نیت کے اندر ہی اس کا رخ بدل دیا، خود ہی اس کا ذہن بدل گیا کہ ادھر تو نہیں ادھر معلوم ہوتا، اس کی نماز ٹھیک ہے، وہی چالو رکھے، پہلی رکھنے بھی ٹھیک ہیں اور جدھر آپ منہ کر لیا وہ بھی ٹھیک۔ آدمی پابند ہے اپنی حد تک سوچ مولانا بچار۔ میں ایک گھر میں گیا تو اتفاق سے بچوں نے کھیلتے کھیلتے جائے نماز کا رخ بالکل الٹ کیا ہوا تھا۔ جب میں 3 رکعتیں پڑھ چکا تو بچہ بھاگا بھاگا آیا کہ بابا جان یہ تو الٹی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے آواز دی کہ بالکل الٹے رخ پہ آ جائیں، تو پھر میں نے تو ایک ہی رکعت پڑھی۔ نہیں، میں نے جو کہا نا کہ پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے، کسی سے پوچھ ایسے بچھا ہوا مولانا میں نے سمجھا یہی آپ نے بس وہ سمجھ لیا نا کہ بچھا اسی طرح، ویسے پہلے تسلی اپنی حد تک کرنی چاہیے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ 4 آدمی جنگل میں اگر جمع ہو جائیں اور چاروں کا اختلاف ہو جائے قبلہ کدھر ہے، کہ ادھر آئے کدھر، اور چاروں اپنی اپنی سمت کی طرف روک کر کے پڑھیں، چاروں کی نماز درست، بے شک صحیح ایک کا ہی روک ہوگا مگر نمازیں سب کی ٹھیک ہے، جو ان کے بس میں۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ جو مسلمان تحقیق کر لے نا اپنی حد تک، وہ کسی فرقہ میں اس کا قبلہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ تحقیق کی ضرورت ہے، ہر درمی نہیں ہونی چاہیے۔ جی السلام علیکم جی، کال ڈراپ۔ حالانکہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل قبلہ تو ایک کا ہی ہے نا، باقی 3 تو غلط پڑ رہے ہیں، مگر چونکہ جو کچھ وہ کر سکتے کر لیا، اللہ سب کی قبول کرتا۔ یہی علماء حضرات کو چاہیے سمجھ لیں کہ اگر کسی کلمہ گو نے اپنی حد تک اللہ رسول کی بات معلوم کرنے کی کوشش کر لی ہے، وہ غلط بھی ہیں، سارے تو ہیں جنتی، بالکل کوئی ان کو روک نہیں سکتا، نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قبلے سے اہل قبلہ کا بھی مسئلہ حل ہو اہل قبلہ بالکل، کہ جیسے قبلہ تو تلاش میں کہہ رہا تھا کہ وہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پرچہ نکلتا تھا، بریلوی حضرات سے نوک جھونک رہتی تھی، ان کا الفقی نکلتا تھا۔ کسی نے سوال پوچھا کہ ان کے پیچھے نماز ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگلے پرچے میں انہوں نے شائع کر دیا کہ یا تو آپ کی وہ باتیں غلط ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے شرک ہیں، یا آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے۔ مولانا نے کہا نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، باتیں آپ میں شرک کی آ گئیں، مگر آپ وہ مشرک نہیں ہیں جو مکے کے تھے، آپ ہیں رسول اللہ کے امتی، اس لیے کرما گو کے پیچھے نماز درست۔ کیسی بات ہے انصاف، نماز نہیں ہم آپ کے پیچھے چھوڑیں گے، آپ کافر مشرک ہیں، وہ کلمے کے منکر رسول اللہ کے رسول ہی نہیں مانتے تھے، آپ مانتے ہیں قرآن پر، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آپ ان مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔
یہ علماء کی زیادتی ہے کہ ان کو وہ کافر مشرک کیا دیتے ہیں، نکاح نہیں ان سے ہو سکتا، یہ نہیں. جب گوشت لینے جاتے ہیں وہاں نہیں پوچھتے کہ یہ کس نے کیا. جب وہ مشرک ہیں، مرتاد ہیں، کافر ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، گوشت کیوں کھاتے ہو؟ ہاں نہیں، یہ جب جعلی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جنازہ ہو سب کا پڑھیں، نماز سب کے پیچھے پڑھیں، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والے. باتیں اگر غلط آ گئی وہ محبت پیار سے سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ باتیں. صورتحال یہ ہے کہ اگر بڑے یہ بات کہتے تھے تو کہ آج کے چھوٹے اس بات کو تسلیم کرتے. اگر اس بات کو تسلیم کرتے تو ہر گلی محلے کے اندر ضرورت سے زیادہ مساجد ہیں ہماری. یہ بھی فتنہ ہی ہے، اسلام کی بربادی کیسا مانا نا کہ 1.5 انچ کی مسجد ہر ایک نے الگ بنا رکھی. کہاں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے تھے کہ ہر بستی میں بھی نہیں جمع ہو سکتا. جمع جو ہے نا ایسی مرکزی آبادی میں ہوگا کہ 9 10 میل کے لوگ سارے سفر کر کے وہاں آئیں. وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہوگی حرم شریف کی طرح، ایک ایسا امام ہوگا جو ساری دنیا کو ہلا دے گا. اس لیے سفر کر کے لوگ آئیں، گھر واپس جا سکے نا شام کو. ان سب پر لازم ہے کہ ایک بستی میں پڑھیں. اور اب بھی چلو شیعہ حضرات نے کچھ نہ کوئی بچایا ہوا کہ 3.5 میل کے ایریے میں دوسری جامع مسجد نہیں ہو سکتی. چھوٹی مسجدیں بشک ہوں، جمعہ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے ایک سرکل ہوگا 3.5 میل کا فرض کا، اس میں ایک ہی جمعہ ہوگا، ایک ہی عالم پڑھائے گا. یہ تو انتشار ہے کہ ہر آدمی 2-4 آدمی لے کر بیٹھا. کیا جمعہ ہے؟ جمعہ جماعت تھی، اکٹھے ہونا. یہ جو تفریق ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مسلمانوں. ٹھیک ہے مولانا، جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک اور ہمارے پاس تحریری سوال ہے کہ اتحاد امت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اس سلسلے میں علماء امت اور عام آدمی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وضاحت فرما دیں. بھائی کون سنتا ہے طوطی کی آواز میں کارخانے میں؟ ذمہ داریاں جو ہیں وہ تبھی بات ہوتی ہے کہ ذہنوں میں سے یہ بات نکالیں کہ کوئی یہاں کافر ہے. یہ سب مسلم ہے، بھائی ہے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. یہ آواز وحدت امت جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے. نہیں اس میں علماء کی جو لفظی باتیں کہتے رہے بس سارے ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں. بات آپ مسلمان ہی جب اس کو نہیں مانتے ایک کیسے ہوں گے؟ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، اتحاد کر لیں، لیکن اتحاد کی شکل ایک ہی ہے. حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ ہمیں دعوت دی گئی کمیٹی ہال میں، وہ ڈی سی صاحب بھی بیٹھے تھے، شاہ صاحب بھی تھے، ایک سید اس وقت اور ایک ایس پی بھی تھے. تو باتیں ہوتی رہی اور ماں اپنے بیان کرتے رہے. میرا بیان بھی ہوا، ڈی سی صاحب نے وہ باقاعدہ لکھا. اور جب بعد میں انہوں نے اپنے کلمات کے انہوں نے کہا یار سارے دوست آئے، بہت اچھی باتیں کی، مگر اصل نقطہ وہ ہے جو مولانا محمد اسحاق صاحب نے کہ اگر آپ تکفیر کو، دوسروں کو کافر کہنے کو سمجھ لیں نا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا، اس کے پاس نہ جائیں. جتنا جی چاہے اختلاف کریں، رد کریں کہ تمہاری یہ بات غلط، کیوں فساد ہو؟ فساد کی جڑ تو یہ بات ہے کہ آپ کہیں ہم مسلمان ہیں تم کافر ہو. اب یہ نقطہ ہے جو میں زور دیتا ہوں کہ اس سے توبہ کر لیں، کوئی کلمہ کو کافر نہ کہے. اور کافر کہنا اصل میں ایک سزا ہے جیسے قاتل کو دی جاتی ہے. یہ عدالت کا کام ہے، کسی مولوی کا کام نہیں یہ فتویٰ دے. یہ عدالت فیصلہ کرے گی. اگر میں کیس جائے کہ یہ شخص ہے اس نے ایسی باتیں کہی ہیں، اسلام سے نکل گیا، اس کا بھی بیان ہوگا، عدالت بھی دیکھے گی، اس کے دوسری باتیں بھی دیکھی جائیں گی. اگر وہ بیچارہ کہے میرا یہ مطلب نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کو کافر، کیونکہ کافر قرار دینے پر بات ختم نہیں نہ ہو جانی کہ یہ مولوی کا فتویٰ، پھر تو مرتد قرار دے کر اس کو قتل کرنا، اس کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لینی ہے، بیوی اس کے نکاح میں سے نکل جائے گی، 1000 فتوے لگیں گے پھر اس کو قانون میں. اس لیے یہ عدالتی کارروائی ہے. مولوی حضرات کو اس سے باز آ جانا چاہیے. ان کے بس کی نہیں، نہ دین نے اجازت دی ہے. حکومت اسلامیہ جو ہے نا وہ یہ کام کر سکتی، کسی کو کافر. اور اس کے لیے بڑی نزاکت، بہت باریک بینی کی ضرورت ہے. بعض مواقع پر دیکھتے ہیں کہ علماء جان بوجھ کے ایک صحیح بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ شاید ان کی اجارہ داری پہ حرف آتا ہے. اجارہ داری پر نیتوں میں